پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے آخری میچ کی پہلی اننگز میں پاکستانی ٹیم 313 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ پاکستان کی جانب سے 313 رنز کے تعاقب میں آسٹریلیا کی پہلی اننگز میں بیٹنگ جاری ہے اور پہلے روز کا کھیل ختم ہونے پر کینگروز نے بغیر کسی نقصان کے 6 رنز بنا لیے۔ قبل ازیں پاکستان نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور اننگز کا آغاز کرنے کے لیے آنے والے دونوں ہی بیٹر عبداللہ شفیق اور انٹرنیشنل ٹیسٹ کرکٹ میں ڈیبیو کرنے والے سائم ایوب بغیر کوئی رن بنائے پویلین لوٹ گئے۔ عبداللہ شفیق 2 گیندیں کھیلنے کے بعد اسٹارک کی گیند پر بغیر کوئی رن بنائے اسمتھ کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہوئے، جبکہ صرف 2 ہی گیندیں کھیلنے کے بعد سائم ایوب بھی ہیزل ووڈ کی گیند پر وکٹ کیپر ہاتھوں میں کیچ تھما کر پویلین لوٹ گئے۔ شان مسعود 35 اور بابر اعظم 36 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے، جبکہ پاکستان کو 5واں نقصان سعود شکیل کی صورت میں ہوا جو 5 رن کے مہمان ثابت ہوئے۔ 5 وکٹیں جلد گرنے کے بعد محمد رضوان اور سلمان علی آغا نے اپنی ٹیم کا سکور آگے بڑھایا، لیکن 190 کے مجموعے پر رضوان 88 رنز کی اننگز کھیل کر آؤٹ ہو گئے۔ ساجد خان 15 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے، جبکہ سلمان علی آغا نے اپنے ٹیسٹ کیریئر کی 6ٹھی نصف سنچری مکمل کی اور وہ 53 رنز بنا کر مچل سٹارک کی گیند پر کیچ آؤٹ ہوئے۔ 9 وکٹیں گرنے کے بعد عامر جمال نے میر حمزہ کے ساتھ مل کر ٹیم کا سکور آگے بڑھایا اور اپنے ٹیسٹ کیریئر کی پہلی نصف سنچری سکور کی۔ انہوں نے 6 چوکوں اور 2 چھکوں کی مدد سے اپنی نصف سنچری مکمل کی۔ عامر جمال نے 4 چھکوں اور 8 چوکوں کی مدد سے 82 رنز کی اننگز کھیلی اور وہ ناتھن لائن کا شکار بنے۔ آسٹریلیا کی جانب سے پیٹ کمنز نے 5 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا، جبکہ مچل سٹارک کے حصے میں 2 وکٹیں آئیں۔ ایک کھلاڑی کو جوش ہیزل ووڈ، مچل مارش اور ناتھن لیون نے آؤٹ کیا۔ پاکستان کی پلئنگ 11 سے امام الحق کو ڈراپ کیا گیا، جبکہ فاسٹ بالر شاہین آفریدی کو آرام دینے کی غرض سے ٹیم میں شامل نہیں کیا گیا۔ ان دونوں کے متبادل کے طور پر نوجوان کھلاڑیوں سائم ایوب اور ساجد خان کو جگہ ملی۔ واضح رہے کہ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں میزبان ٹیم کو 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل ہے۔